حدیث عمار کے متعلق سلف کا فہم اور اس کا مطلب کیا ہے؟ کیونکہ یہاں یہ حدیث سنا کر عام فہم لوگوں کو سیدنا معاویہ کے متعلق شک میں ڈالا جاتا ہے کہ وہ معاذ اللہ باغی تھے۔ ایک بات جو ہمارے درس میں ہونی تھی، چلو درس میں نہیں ہو سکی، یہاں ہو جائے گی، کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح جنت کی بشارت دی ہے، ان کے حق پر ہونے کی بھی بشارت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے۔ صحیح مسلم میں ذرا تفصیل کے ساتھ ہے، الفاظ صحیح مسلم کے پیش کروں گا، سند صحیح مسلم کی۔ صحیح مسلم میں پے در پے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے کئی حدیثیں پیش کی ہیں، ساری کی ساری ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے۔ حدیث ایک ہی، اس کی سندیں مختلف ہیں اور الفاظ بھی مختلف ہیں۔ ایک سند 2458 نمبر، کسی کے پاس اگر اسلام 360 ہے یا کوئی اور سافٹ ویئر ابھی چیک کر سکتا ہے، 2458 نمبر، 2458 نمبر انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق۔ تو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حدثنا شیبان بن فروخ، ہمیں ہمارے استاد شیبان بن فروخ نے یہ حدیث بیان کی۔ یہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے استاد شیبان بن فروخ کہتے ہیں حدثنا القاسم، ہمیں قاسم نے یہ حدیث بیان کی، اور قاسم کہتے ہیں کہ حدثنا ابو نضرہ، ہمیں ابو نضرہ نے یہ حدیث بیان کی۔ ابو نضرہ تابعی ہیں۔ عن ابی سعید الخدری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو سعید خدری سے ابی رسول ہے۔ امام مسلم سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک سند آپ کے سامنے ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان انہوں نے نقل کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمرق مارقۃ عند فرقۃ من المسلمین، فرمایا مسلمانوں میں اختلاف ہوگا، اس اختلاف کے وقت ایک فرقہ نکلے گا۔ مسلمانوں میں اختلاف ہوگا، مسلمانوں میں انتشار ہوگا، اور اس انتشار کے وقت ایک فرقہ نکلے گا۔ وہ فرقہ کون سا ہے؟ خارجیوں کا۔ یقتلها اول الطائفتین بالحق، آپ نے فرمایا کہ میری امت میں اختلاف ہوگا، لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی ہوگی کہ حق پر کون ہے اور باطل تو ہے ہی نہیں، باطل ہے ہی نہیں۔ فرمایا میری امت، میرے صحابہ کرام کے درمیان اختلاف ہوگا، لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا ہوگا کہ زیادہ حق پر کون ہے۔ کتنے صاف الفاظ ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ وہی سے بولتے تھے نا، عام انسان ہوتا تو پتہ نہیں کیا بات کرتا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما ینطق عن الہوی، اللہ رب العزت کو بھی پتا تھا، زبان سے الفاظ ایسے نکلوائے آپ سے۔ اول الطائفتین بالحق، فرمایا خارجیوں سے قتال میرے صحابہ میں سے وہ گروہ کرے گا جو حق کے زیادہ قریب ہے۔ اگر دوسرا باطل پر ہوتا، غلط ہوتا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیدھا سیدھا فرماتے جو حق پر ہوگا وہ خارجیوں سے قتال کرے گا۔ اولا اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، اس میں تفضیل کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کی نسبت زیادہ ہونا۔ اعلم کا مطلب ہے کسی سے علم میں زیادہ ہونا، مطلب ہے کہ دو علماء ہیں، ان میں سے ایک عالم ہے، علم میں زیادہ ہے، دوسرا بھی جاہل نہیں ہے۔ عالم کا یہ مطلب یہی ہوتا ہے، کوئی کہے کہ فلاں عالم ہے، اس کا مطلب ہے کہ دوسرا بھی عالم ہے لیکن اس سے تھوڑا کم ہے، دوسرا جاہل نہیں ہو سکتا، کیونکہ عالم اس میں تفضیل کا صیغہ استعمال کیا۔ اسی طرح اکرم ہے، اسلم ہے، اکبر ہے، بہت سے صیغے ہیں، اللہ یہ کہ کوئی ایسا صیغہ استعمال، مثال اللہ اکبر من کل شیء، وہاں یہ تصریح ہوتی کہ اللہ ہر چیز سے بڑا ہے، اس کا بھی مطلب یہ ہے کہ کچھ اور بڑی چیزیں بھی ہیں تو اللہ سب سے بڑا ہے، یہ مطلب تو نہیں باقی ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، اللہ کے سوا کوئی چیز بڑی نہیں ہے۔ ہاں بڑی ہیں، بڑی بڑی مخلوقات اللہ رب العزت، اللہ نے خود قرآن کریم میں قسمیں اٹھائی ہیں بڑی بڑی مخلوقات، لیکن اللہ سب سے بڑا ہے، تو یہ ہوتا ہے اس میں تفضیل۔ تو اولا کا صیغہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمایا کہ حق کے زیادہ قریب ہوگا جو گروہ، وہ خارجیوں سے قتال کرے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات بتا کر گئے، یہ بشارت دے کر گئے کہ میری امت، میرے صحابہ کا اختلاف کرنے والے دونوں گروہوں میں سے کوئی بھی باطل پر ہوگا نہیں۔
اس سے پچھلی حدیث کو دیکھیں، اس سے پچھلی حدیث کو تو ادنی الطائفتین من الحق، ادنی الطائفتین من الحق. اگلی حدیث کو دیکھیں تو اقرب الطائفتین الی الحق. اولا بھی اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، ادنا بھی اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، اور اقرب بھی اس میں تفضیل کا صیغہ. تینوں صیغے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرما دی، اور تینوں کا معنی ہے زیادہ قریب ہونا. اب مثال کے طور پر یہ ایک لائٹ لگی ہے، یہ بھائی لائٹ کے زیادہ قریب ہے میرے سے. اس کا کیا مطلب ہے کہ میں کیا اس لائٹ سے بالکل دور ہوں، یا میرا اس لائٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے؟ لائٹ میرے پاس بھی ہے، لیکن جتنی ان کے قریب ہے اتنی میرے قریب نہیں. میں اندھیرے میں نہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دونوں گروہ حق پر ہوں گے، لیکن جو حق کے زیادہ قریب ہوگا وہ خارجیوں سے قتال کرے گا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہے. اس بشارت کے بعد اگر کوئی بدبخت اللہ رب العزت اسے ہدایت دے، اگر وہ بدباطن پھر بھی اس گروہ کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ نعوذ باللہ وہ ایسا ایسا تھا، وہ تو جہنمی ہے نعوذ باللہ، یا ایسا ہے، یا باطل پر ہے، تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ٹھکرا رہا ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے، میں نے آپ کو بتا دی اللہ کے فضل و کرم سے، 2458 نمبر. اسی طرح اس سے آگے اور پیچھے 6-7 حدیثیں آپ پڑھ لیں. تو لہٰذا سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے گروہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بشارت ملی ہوئی ہے. اور پھر جو عشرہ مبشرہ میں سے جو صحابہ تھے وہ بھی علی رضی اللہ عنہ سے اس معاملے میں اختلاف کرتے رہے. طلحہ و زبیر رضی اللہ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں نا، وہ بھی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے خلاف تھے اس مسئلے میں، جس مسئلے میں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے خلاف تھے کہ نہیں، آپ کا یہ فیصلہ درست نہیں، قصاص عثمان فوراً ہونا چاہیے. تو جب عشرہ مبشرہ کو آپ کیا کہیں گے پھر؟ کیا آپ کہیں گے کہ عشرہ مبشرہ علی کے خلاف آئے تو وہ بھی نعوذ باللہ جہنم میں گئے؟ نہیں گئے. تو کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ علی رضی اللہ عنہ سے یہ اختلاف کرنا نہ کفر ہے، نہ فسق ہے، نہ گناہ ہے، اجتہادی معاملہ تھا. اور یہ اجتہادی معاملہ بھی بعد میں پتہ چلا کہ حق کے زیادہ قریب کون ہے. جب لڑائی ہو رہی تھی، جب اختلاف ہو رہا تھا، اس وقت کسی کو کوئی پتہ نہیں تھا کہ حق کے زیادہ قریب کون ہے، کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت تو بعد میں صادق ہوئی نا. جب خوارج سے قتال ہوا تو صحابہ کرام کو پتہ چلا کہ علی اولا بالحق ہیں، معاویہ بھی حق پر ہیں، لیکن اولا بالحق کون ہے؟ علی رضی اللہ عنہ. سیدہ عائشہ بھی حق پر ہیں، طلحہ و زبیر بھی حق پر ہیں، لیکن اولا بالحق کون ہے؟ سیدنا علی رضی اللہ عنہ. یہ کب پتہ چلا؟ جنگ جمل اور صفین کے بعد. بات سمجھ گئے کہ نہیں؟ اس لیے ان پر کوئی گناہ نہیں، کوئی جرم نہیں، کوئی ان کا فسق نہیں، اور کوئی اللہ کی پکڑ نہیں اس پر. اور میں یہ بات پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ یہ جو صحابہ کرام کا اختلاف تھا نا، سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا، یا سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کا، یا طلحہ و زبیر رضی اللہ عنہما کا، دیگر صحابہ کا، سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے، یہ اجتہادی اختلاف تھا. اور اجتہادی جو معاملہ ہے اس پر اللہ رب العزت کم از کم 1 اجر دیتے. اجتہاد صحیح ہو جائے تو 2 اجر، اجتہاد غلط ہو جائے تو 1 اجر تو پھر بھی ملتا ہے. اور یہ بات مرزا صاحب اپنے پہلے پمفلٹ میں انجینئر صاحب لکھ چکے، کہتے ہیں کہ یہ اجتہادی معاملہ ہے. جو صحابہ کرام سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے اختلاف کرتے رہے وہ بھی اجتہادی خطا پر تھے، اور اجتہادی خطا کی وجہ سے 1 اجر ملتا ہے. اور سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ دونوں کا نام لکھ کر یہ لکھا کہ دونوں کی اجتہادی خطا تھی، اور اجتہادی خطا پر اللہ 1 اجر دیتا ہے. اور جب اللہ 1 اجر دیتا ہے تو اجر اللہ راضی ہو کر دیتا ہے، ناراض ہو کر؟ اللہ تو راضی ہوا اس معاملے پر، آپ ناراض ہو رہے ہیں. لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا نا، تقتلک الفئۃ الباغیہ، اے عمار آپ کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا. تو یہ باغی لغوی طور پر باغی کہا کہ خلیفہ سے اختلاف کرنے والا ایک گروہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ کسی صحابی کا سیدنا عمار رضی اللہ عنہ کو شہید کرنا ثابت ہے. سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ شہید ہوئے ضرور، لیکن بالکل اس طرح جس طرح سیدنا طلحہ رضی اللہ عنہ شہید ہوئے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے خلاف. علی رضی اللہ عنہ کے خلاف سیدہ عائشہ کے گروہ میں تھے، اور طلحہ رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے. تو کیا اس کا جرم سیدنا علی رضی اللہ عنہ پر لگایا جا سکتا ہے؟
کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ عشرہ مبشرہ میں سے طلحہ رضی اللہ عنہ کو سیدنا علی نے شہید کر دیا؟ کیوں نہیں کہہ سکتے ہیں؟ وہ علی رضی اللہ عنہ کو تلوار تو نہیں ماری طلحہ رضی اللہ، اس لڑائی میں شہید ضرور ہوئے ہیں اور پارٹی بھی خلاف ہے، بالمقابل ہیں ہر، لیکن پھر بھی الزام عائد ہوتا تو سیدنا عمار بن یاسر بھی شہید ہوئے ہیں، علی رضی اللہ عنہ کے گروہ میں تھے، سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے مخالف گروہ میں تھے، لیکن نہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے شہید کیا نہ ان کے کسی ساتھی نے، صحابہ میں سے کسی نے شہید کیا نہیں۔ ہاں جس طرح سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے کسی ساتھی نے جو غیر صحابی تھا اس نے طلحہ رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا تو علی رضی اللہ عنہ اس کے ذمہ دار نہیں۔ اسی طرح سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو اس کا ذمہ دار قرار دیا جا سکتا نہیں۔ جس نے قتل کیا ہے اس کو باغی کہو، خارجی کہو، جو مرضی کہتے رہو، لیکن ثابت تو کرو کہ قتل کس نے کیا ہے، قتل کرنے والے کا نام معلوم نہیں۔ تو لہٰذا یہ اعتراض سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ پر بالکل نہیں بنتا۔ ہاں بشارت ضرور ہے، نبی پاک نے فرمایا یہ بھی حق پر ہوں گے، حق کے یہ بھی قریب ہوں گے، لیکن علی رضی اللہ عنہ زیادہ قریب ہیں۔